بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 20 اپریل تک کالعدم TLP کو تحلیل کر دیں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ TLP نے ملک کی 192 جگہوں کو بند کیا تھا، جن میں سے 191 جگہیں کلیئر کرا دی گئی ہیں۔ اس وقت صرف لاہور یتیم خانہ چوک بند ہے اور اب بھی حالات کشیدہ ہیں۔ کالعدم تحریک لبیک والے کسی صورت اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے تحریک لبیک کے خلاف ایسے اقدامات کرنا پڑے، حکومتی ریٹ کے قیام کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ 20 اپریل تک کالعدم TLP کو تحلیل کر دیں گے، ان کے اکاؤنٹس منجمد اور شناختی کارڈ بھی بلاک ہوں گے اور اس تنظیم کے خلاف مزید کارروائی سے متعلق 1 ماہ میں کابینہ فیصلہ کرے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہم بیان دیا تھا کہ کسی صورت گستاخی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کسی صورت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات نہیں آنے دینا چاہتے۔ حکومت نے مغربی ممالک میں جاری توہین آمیز خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرارداد حکومت اور اپوزیشن کے تمام ارکان کے دستخطوں کے ساتھ کل قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ دوسری طرف حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ سعد رضوی کی جائیداد منجمد کرتے ہوئے ان کا نام تخریب کاری کی فہرست کے شیڈول 4 میں شامل کر لیا، جبکہ نیکٹا نے بھی TLP کا نام تخریب کار جماعتوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سعد رضوی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے، وہ کوئی بینک اکاؤنٹ استعمال نہیں کر سکیں گے، کسی قسم کی جائیداد کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے۔ سعد رضوی کو اصل پاسپورٹ متعلقہ تھانے کے انچارج کو جمع کروانا ہوگا، مستقل رہائش گاہ سے کہیں اور جانے پر متعلقہ تھانے سے پیشگی اجازت درکار ہوگی۔ سعد رضوی کو کہاں جانا ہے اور کس سے ملنا ہے، اس کی تفصیلات بھی فراہم کرنی ہوں گی۔ سعودی عرب میں مقامی شہری نے ہاؤس آئسولیشن کے دوران لاپرواہی برتی، جس سے 21 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک شہری کورونا میں مبتلا ہو گیا اور بعض علامتیں ظاہر ہو گئی تھیں، تاہم انہوں نے جان بوجھ کر کورونا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے گھر کے 13 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ احتیاط نہ برتنے اور میل جول رکھنے پر خاندان کے دیگر 8 افراد بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے پیشگوئی کی ہے کہ ہمیں ایک ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا ہوگا جس کے اثرات کورونا سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ اس سے قبل امریکہ میں متعدی امراض کی روک تھام کے ادارے کے سربراہ انتھونی فاؤچی نے خبردار کیا تھا کہ آئندہ دنوں میں وبائیں اور بیماریاں سامنے آئیں گی۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وبا جتنی بھی ہولناک ہو، ماحولیات کی تبدیلی اس سے زیادہ بری ہو سکتی ہے۔ بل گیٹ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے سبب اموات کا تناسب ہر 1 لاکھ کی آبادی میں 14 افراد کی وفات تک پہنچ گیا ہے، جبکہ آئندہ 40 برسوں میں زمین پر ٹیمپریچر بڑھنے کے سبب اموات کا تناسب 2100 سے قبل 5 گنا بڑھ جائے گا۔ بل گیٹس نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات کی تبدیلی کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جو عالمی ٹیمپریچر میں اضافے کا سبب ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس حوالے سے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پچھلے 70 سالوں سے بھارت میں سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جن کو مندروں اور گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی شہروں میں ایسی 16 تاریخی مساجد ہیں جن کو مسلم کمیونٹی کے احتجاج کے باوجود گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا،
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان خالد سیف اللہ رحمانی نے بتایا کہ جامعہ مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کسی متبادل جگہ پر نہیں بنائی جائے گی بلکہ اسی جگہ تعمیر کی جائے جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ ان تمام مساجد کی شہادت پر پاکستانیوں کی تشویش سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایک امریکی کمپنی نے دنیا کے تیز ترین مسافر بردار طیارے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے جو آواز سے 3 گنا تیز رفتار ہوگا، یعنی 1 گھنٹے میں 3600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گا۔ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ طیارہ اسلام آباد سے امریکہ تک کا سفر صرف 3 گھنٹوں میں مکمل کر لے گا۔ یہ مسافر بردار طیارہ، جسے فی الحال کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، 60,000 فٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے پرواز کر سکے گا، جبکہ اس میں 9 سے 19 تک کے مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ موجودہ مسافر بردار طیارے 30,000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ کمپنی نے بوئنگ کارپوریشن جیسے بڑے اداروں کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا اور ایسے ایک طیارے کی قیمت کیا ہوگی۔ دوستو، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسافر بردار طیارے ہیں وہ تمام کے تمام آواز سے کم رفتار یعنی سب سونک ہیں۔ انسانی تاریخ کا واحد سپر سونک آواز سے تیز رفتار مسافر بردار طیارہ کونکارڈ تھا جو 2003 میں ریٹائر کیا جا چکا ہے۔ بہت زیادہ بلندی پر پرواز کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس طیارے کے ساتھ سونک بوم کا مسئلہ بہت کم ہوگا، لیکن پھر بھی ہوا سے زبردست رگڑ کے باعث اس کا بیرونی ڈھانچہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، جبکہ تیز رفتار پرواز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شاک ویوز پورے طیارے میں شدید تھر تھراہٹ کو جنم دیں گی۔ ایک دوست نے اپنے نماز پڑھنے کی وجہ بیان کی کہ میں بہت آسانی سے نمازی بن گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون اسلامیات تھا۔ جب استاد محترم کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر بڑی معصومیت سے کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت ہی معقول جواب دیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی ترتیب سے پانچویں شاگرد نے جواب میں کہا کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ تمام شاگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیے، لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ آیا میں مر گیا ہوں؟ کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ آیا نعوذ باللہ میں کافر ہوں؟ پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا۔ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہوں گا میں آخر؟ مجھے جھرجھری سی آ گئی اور اسی دن مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا۔ دوستو، صرف ایک سنجیدہ ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، کیونکہ دوستو نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نہیں پڑھی جاتی۔ ہمیں اس کے لیے ایک ایسے ہی سنجیدہ ارادے اور دعا کی ضرورت ہے۔ آپ ایک ایسا طاقتور گھریلو ماسک تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو صرف 1 ہفتے میں آپ کی عمر سے 10 سال جوان نظر آنے میں مدد دے گا۔ دوستو، یہ میرا نہیں بلکہ ایک جاپانی میگزین کا کہنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء آپ کے کچن میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ گھریلو ماسک جاپانی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ اس سے آپ کی جلد نرم، جوان اور خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف 3 سادہ اجزاء کی ضرورت ہے اور وہ اجزاء چاول، دودھ اور شہد ہیں۔
پہلے آپ 3 کھانے کے چمچ چاول کو 1 گلاس پانی میں 3 منٹ تک ابالیں۔ اب اسے چھان کر ٹھنڈا ہونے تک چھوڑ دیں۔ اب آپ چاولوں میں سے 1 کھانے کا چمچ دودھ اور 1 کھانے کا چمچہ شہد ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ یہ ماسک آپ اپنے چہرے پر لگائیں اور 10 سے 15 منٹ تک چھوڑ دیں۔ کم از کم 1 ہفتے تک اس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ میگزین کا کہنا ہے کہ تبھی آپ اس کے حیران کن نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جلد ہموار، خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی۔ دوستو، ایسا میگزین کا کہنا ہے۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جگہ مٹی کی زرخیزی اور دوسری اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے کھدائی کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین میں سرایت کرنے والی ریڈار لہروں سے یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب کسی علاقے میں مٹی کی مختلف اور اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے ایک پتلی لیکن باریک نلکی زمین پر اتاری جاتی ہے، جس میں مٹی کے پرت در پرت نمونے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان نمونوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ زمین پر مٹی کا معیار معلوم کیا جاتا ہے، تاہم یہ طریقہ بہت طویل اور مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مہنگا بھی ہے۔ RUDN یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مٹی کی کثافت، معدنیات، نمک کی مقدار، نمی اور دیگر اہم خصوصیات میں تبدیلی کے باعث مٹی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ زمین میں سرایت کرنے والا ریڈار GPR استعمال کرتے ہوئے مٹی کی گہرائی تک عکس حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی عکس کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ رنگ بھی شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک بہت سادہ ہونے کے علاوہ کم خرچ اور تیز رفتار بھی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔